बुशरा 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। एक खालीपन सा था, हर वक्त सोगवार सी उदास बैठी रहती। बाहर का दरवाजा बजा था। वो बेध्यानी ही में बैठी थी। अल्तमश ने दरवाजा खोला था। ज़ैबा जियान को उठाए अंदर आई थी। इसे देख अनुषा भी बाहर आई थी। बुशरा ने भी सर उठाकर सामने देखा था। जियान, बुशरा के मुंह से निकला था। आंसू जारी हो गए थे। बैठी रहो, जियान खुद ही आ जाएगा तुम्हारे पास। उसकी कमजोर तबीयत के पेश नजर कहा ज़ैबा ने, जो उठने लगी थी। जियान को गोद में लेते ही उसे प्यार करने लगी। 1 साल का होने वाला था अब जियान, जो अपने कदमों पे चलकर उसके पास आया था। मैं तुम्हारी अमानत देने आई हूँ, तुम्हें चाहे तो रख लो इसे अपने पास हमेशा के लिए। मुझे अफसोस है तुम्हारे होने वाले बच्चे के लिए। कहीं ना कहीं उसकी खुशी मुझे भी थी कि जियान का कोई बहन या भाई आएगा, मगर कुदरत को कुछ और मंजूर था। ज़ैबा ने अफसोस से कहा। मगर बारान, वो बुशरा ने बात अधूरी छोड़ दी। उसकी बात को समझते ज़ैबा बोली, मैंने बारान का घर छोड़ दिया है। मगर क्यों? बुशरा ने हैरत से कहा। क्यों? क्योंकि बारान एक बेवफा इंसान है। मैं अब मजीद उसके साथ नहीं रह सकती। उसे पता चल गया तुम इनोसेंट हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। उसे बड़ी गलतफहमी हुई थी। आबाद ने उसे सारी हकीकत बता दी कि कैसे गलतफहमी का शिकार हुआ। वो तुमसे मिल चुका था और ये नहीं जानता था कि तुम ही बारान की बीवी हो। उसे तो शौक है मुसव्वरी का। जो भी चेहरा एक बार देख ले, उसे वो तस्वीर में ढाल देता है। बारान तुम्हें अब अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता है। ज़ैबा ने उसे देखते तफसील से बात बताई, मगर आखिरी बात पे बुशरा ने उसे चौंक कर देखा। मैं नहीं रहना चाहती अब उसके साथ, और अब ये मुमकिन भी नहीं है। और समझ ले, जैसे भी सही, मैं आप दोनों के दरमियान से निकल चुकी हूँ। प्लीज बारान के पास वापस चली जाए। मैं नहीं चाहती जियान भी अपने बाप के प्यार से महरूम हो हमारी तरह। उसे माँ और बाप का प्यार एक साथ मिले। बारान एक अच्छा शौहर ना सही, मगर अगर एक अच्छा बाप जरूर है। वो जियान को हर आसाइश और प्यार दे सकता है जिससे मैं सारी जिंदगी महरूम रही। मैं जियान को तो तुम्हें देने आई थी, उसके साथ रह के तुम अपने गम भूल सको। ज़ैबा ने उसकी बात समझते हुए फिर कहा, मैं जियान को महरूमी के अलावा कुछ नहीं दे सकती। जैसे मेरी सारी जिंदगी महरूमी में गुजरी, वैसे मैं इसे नहीं देखना चाहती महरूमियों के साथ। आप भी अच्छी माँ हैं, बारान के पास भी लौट जाए। मेरा वापसी का रास्ता अब नामुमकिन है। तुम बहुत अच्छी हो बुशरा। मैंने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। ज़ैबा ने भीगे लहजे में कहा। अपने पुराने रवैये पे माफी मांगी। प्लीज ऐसा ना कहे। कैसी माफी? मुझे नहीं याद कुछ भी। आपकी जगह अगर मैं भी होती तो शायद ऐसा ही करती। अनुषा, जो पास खड़ी उनकी आपस की बातें सुन रही थी, बुशरा के साथ बैठी बोली, बुशरा, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। बस आज का दिन मुझे जियान के साथ गुजार लेने दे। बुशरा ने कहा, हाँ जरूर। तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूंगी? वो मशकूर होती मुस्कुरा कर बोली। बारान 2 दिन से ज़ैबा को ढूंढता रहा। ज़ैबा ने नंबर भी बंद कर रखा था। जियान को भी देखने का बहुत दिल कर रहा था, ना जाने कहाँ चली गई। सारा दिन टेंशन में गुजरा था। ऑफिस भी काम में दिल नहीं लग रहा था। उसे ज़ैबा का बहुत ख्याल आ रहा था। बुशरा से ज्यादा उसने ज़ैबा को याद किया था। उसे तो अब बस ज़ैबा का ही ख्याल आ रहा था। घर उस उम्मीद से वापस आ गया था कि शायद वो आ गई हो, मगर खाली घर देखकर मायूसी हुई। उसके बगैर ये घर घर नहीं लग रहा था, एक वीराना सा लग रहा था। हर तरफ जैसे उसकी खुशबू बसी हुई थी, जैसे अभी कहीं से निकल के सामने आ जाएगी। जय, प्लीज वापस आ जाओ। मेरा दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। कमरे में अकेला खड़े वो उसे पुकार रहा था, जैसे वो उसकी आवाज सुन रही हो। आई एम सॉरी, मैंने बहुत दिल दुखाया तुम्हारा। प्लीज वापस आ जाओ। जैसा चाहोगी वैसे ही करूंगा। अब नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा दिल। बहुत प्यार करता हूँ आपसे। अब वही दूरी मुझे फिर से मिटा देना। नहीं रह सकता आपसे दूर। उसे वही पुराने लम्हे याद आने लगे थे, जब बचपन में पहली बार उसके दिल में ज़ैबा के लिए जज्बात बेदार होने लगे थे। जब पहली बार उसे मोहब्बत के इकरार पे ज़ैबा ने थप्पड़ मारा था, और वो थप्पड़ उसके दिल पे लगा था जैसे। आज वही दर्द दे दिल आज वही दर्द दिल में फिर से उठने लगा था। दोनों हाथों से अपने बाल जकड़ लिए थे और फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया था। प्लीज कम बैक ज़ैब, आई वॉन्ट यू। बारान, तुम्हारी उदासी का सबब जानते हैं। कहीं ना कहीं मैं भी जिम्मेदार हूँ। मेरी बात मानो तो बुशरा का ख्याल दिल से निकाल दो और ज़ैबा को घर वापस ले आओ। बुशरा और तुम्हारा साथ यहीं तक का था। बारान खामोशी से
नाश्ता कर रहा था। उसकी चुप्पी देख दादाजी बोले, काफी दिनों से वो खामोश सा हो गया था, वरना वो तो दादाजी के साथ शरारतें करता रहता था। खामोश बैठने वालों में से था ही नहीं। बारह ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा। बुशरा का सामना करने की हिम्मत नहीं और ज़ैबा पता नहीं कहाँ चली गई है। आप ठीक कह रहे, मुझे रियलाइज हुआ है कि बुशरा को मेरी तरफ से बहुत दुख पहुंचा है। मैंने दोनों के जज्बात को बहुत ठेस पहुंचाई है। अब जो बचा है उसे तो गंवाना नहीं चाहिए, बस ज़ैबा आ जाए वापस। बारान ने संजीदगी से कहा था, गाड़िया की चाबी उठाकर बाहर निकल गया था। आवान भी उठकर आया था नाश्ते के लिए। अब तुम्हारा क्या इरादा है? आवान को देखते दादाजी ने कहा। कैसा इरादा? अब वापस जाऊंगा बाहर। बहुत सुन लिया आपकी, अब प्लीज अकेला छोड़ दे मुझे, वो तुनक कर बोला था। बुशरा बेटी कैसी है? अब तुम तो जाते रहते हो वहां। दादाजी उसे देखते हुए बोले, पता नहीं, मैं बस हॉस्पिटल ही गया था। जब तक वो वहां थी घर में नहीं गया, और ना ही बुशरा का सामना कर सकता हूँ। मेरी वजह से उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई है, वो दुख और अफसोस से बोला था। तुम्हारा इसमें कोई हाथ नहीं, दादाजी बोले। हाथ नहीं भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वजह मैं भी हूँ, वो शर्मिंदगी से बोला। यूं खुद को हर बात का जिम्मेदार मत ठहराओ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो और आगे बढ़ो, दादाजी बोले। मीराल के जाने के बाद मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी, अब तो बस जी रहा हूँ जिंदगी, मगर जिंदगी में जिंदा रहने का एहसास मर चुका है। ब्रेड उठाकर उस पर जैम लगाते गहरी सोच में डूबे हुए बोला था। तुम्हारी जिंदगी में एक दूसरा झोंका भी आया था। दादी ने उसे टटोला। उसका ब्रेड पे जैम लगाता हाथ रुका एक पल के लिए। ये आपकी खाम ख्याली है। एक नजर दादी की जानिब डाली और फिर चाय कप में डालने लगा। ये मेरी खाम ख्याली नहीं है, कहीं वो बुशरा तो नहीं थी? दादाजी ने तीर तुक्का मारा था। उसके हाथ में पकड़ा कप लड़खड़ा गया था। गर्म चाय उसके हाथ को जला गई थी। प्लीज दादाजी, आप भी बारात की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं? वो गुस्सा होते हुए बोला। दादाजी मुस्कुरा दिए। मैं तुम्हारा बाप का भी बाप हूँ, मुझसे नहीं बच सकते तुम, वो मुस्कुरा दिए थे। आबान टिश्यू से अपना हाथ साफ करते उठ गया था उनके पास से, कहीं और नया शोशा न छोड़ दे, और वो मुस्कुराते रह गया। ज़ैबा को एक हफ्ता हो गया था यहाँ आए हुए थे। खाला का रवैया तो ठीक था, मगर उसकी बहू बिगड़ती जा रही थी। उसके बाद साथ बात बात पे तंज ताना। उसने अब यहाँ से जाने का इरादा कर लिया था। उसने आज डॉक्टर के पास जाना था। काफी दिन से उसकी तबीयत अजीब सी हो रही थी। चक्कर से आते रहते थे। कुछ खाने पीने को भी दिल नहीं चाह रहा था। जियान को खाला के हवाले किया। कुछ एक दो घंटे का कहकर वो निकल आई थी। वो अपनी पुरानी डॉक्टर के पास ही आई थी, जो उसकी फ्रेंड की तरह ही थी। इससे हर बात शेयर करती और अपना ट्रीटमेंट भी उससे ही से करवा रही थी। मगर मायूस होते उसने उसके पास जाना छोड़ दिया था। डॉक्टर ने पहले उसके सारे टेस्ट लिए थे। अब डॉक्टर के सामने बैठी थी और वो उसकी मेडिकल रिपोर्ट का जायजा ले रही थी। साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट भी आ रही थी। जैबा उसे देखकर हैरान हो रही थी कि वो क्यों मुस्कुरा रही है। कॉन्ग्रेचुलेशन ज़ैबा, वो मुस्कुरा कर बोली। क्या मतलब है आपका? वो नासमझी में बोली। ज़ैबा, तुम प्रेग्नेंट हो? वो मुस्कुरा कर बोली। क्या? हैरत से ज़ैबा का मुंह खुला ही रह गया था। ये कैसा हो सकता है? तुम तो कहती थी कि मुश्किल है एज ज्यादा होने की वजह से। ज़ैबा को यकीन ही नहीं हो रहा था। ये हो गया है मेरी जान। और मैंने मुश्किल कहा था, नामुमकिन नहीं। तुम अभी सिर्फ 39 की हो। तुमसे भी ज्यादा एज की औरतें मेरे पास आती है जो प्रेग्नेंट होती है, उनके बच्चे भी जवान होते। तुम्हें अब बहुत एहतियात करनी होगी। ना ज्यादा काम करना है, ना कोई सफर। और हाँ, टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं लेनी है। बहुत ही केयर की जरूरत है तुम्हें। और मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रही हूँ, वो लाजमी लेनी है। नेक्स्ट वीक फिर आना चेकअप के लिए। ज़ैबा को तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपनी सातों पे कि वो क्या सुन रही है। खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात थे। वो घर आई और अपना सामान पैक किया। कहाँ जाओगी तुम? खाला ने उसे सामान पैक करते हुए देखा तो पूछा। खाला, मैं घर वापस जा रही हूँ। वो मुस्कुरा कर बोली। क्यों, शोहर से सुलह हो गई है? उसे खुश होता देख बोली। जी, यूं ही समझ ले। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, वो कह रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
क्या सच में? माशाअल्लाह, मुबारक हो तुम्हें बहुत बहुत। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि वापस जा रही हो। खाला ने उसे मुबारकबाद दी और फिर माथा चूमते कहा। ज़ैबा ने अपने हाथों से सोने के कंगन उतार कर खाले के हवाले करे। अरे ये क्या? खाला कंगन को देखते हुए बोली। कुछ नहीं, ये बस मेरी तरफ से तोहफा तोहफा है, रख ले, मुझे महफूज बना देने के लिए। तुम तो कीमत अदा कर रही हो, तुम्हारी माँ की वजह से मैंने तुम्हें अपने घर रखा है। ले लो, मुझे नहीं चाहिए। खाला ने उसकी तरफ फिर कंगन बढ़ाते हुए कहा। कुछ नहीं होता खाला, मेरे पास बहुत है और ये आपके लिए है, बस अब मैं इनकार ना सुनूं। उन्हें वापस कंगन थमाते वो सामान लिए कमरे से बाहर निकली। खाला ने कंगन अपने दुपट्टे के नीचे कर लिए थे, कहीं उसकी बहू बहू ही ना देख ले। बारान हिम्मत करता बुशरा के घर पहुंचा था। अनुषा ने दरवाजा खोला था। तुम अब क्या लेने आए हो यहाँ? तुमसे अब हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। अनुषा ने उसे देखते गुस्से से कहा। प्लीज अंदर चलकर बात हो सकती है? गली में इधर उधर देखते हुए बोला। अनुषा ने उसे अंदर आने का रास्ता दिया। मुझे बुशरा से मिलना है, वो अंदर आते हुए बोला। किस मुंह से मिलने आए हो तुम? बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने तुम्हें समझने में, बारान। जब पहली बार आए थे तभी तुम्हें इनकार कर देना चाहिए था, कम से कम इस जिल्लत से तो बच जाते जो आज सहनी पड़ रही है। लोगों का मुंह से क्या कुछ नहीं सुनना पड़ रहा है। तलाक तो एक तहमत बन चुकी है बुशरा के लिए, जो तुमने उस पे लगाई है। अनुषा उसे गुस्से में सुनाती चली गई। वो खामोशी से सुन सुन रहा था, शर्मिंदगी से। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका गुस्सा वजह है। बुशरा के साथ बहुत गलत हुआ, मगर इस सब में नुकसान साथ मेरा भी हुआ। बुशरा मेरी जिंदगी से दूर चली गई, मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। ज़ैबा मुझे छोड़कर चली गई। ज़ियान को नहीं देखा इतने दिनों से, मैं तन्हा रह गया हूँ। मैं बुशरा से मिलकर उससे माफी मांगना चाहता हूँ, शायद दिल का बोझ कुछ कम हो सके। वो निदामत से बोल रहा था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा जुर्म माफी के लायक है? अनुषा बोली। नहीं, मगर दिल का बोझ जरूर हल्का होगा। बुशरा को मैं डिजर्व ही नहीं करता था, शायद इसलिए वो मेरी जिंदगी से दूर चली गई। इतनी दूर के चाह कर भी उसके करीब ना जा सकूं। प्लीज आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, वो इस्तदा करते बोला। बुशरा, बुशरा अपने कमरे में बैठी थी जब अनुषा ने उसे आवाज दी। बुशरा ने सर उठाकर सामने देखा तो उसके साथ बारान खड़ा था। वो सकते में आ गई थी उसे देखते, फिर होश में आई। क्यों आए हैं मेरे सामने? चले जाए दूर, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। वो गुस्से में चिल्लाकर बोली। आई एम सॉरी बुशरा, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो उसके सामने आता उसकी काबिल रहम हालात को देखते शर्मिंदगी से बोला। किस बात की सॉरी? वो रोते हुए बोली। उस सब बातों के लिए जिससे तुम्हें मेरी वजह से तकलीफ पहुंची, प्लीज मुझे माफ कर दो। वो घुटनों के बल बैठ गया उसके सामने और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। वो लंबा चौड़ा शहजादा सी शान रखने वाला उसके सामने घुटने टेक गया। वो तो हैरत से खड़ी हो गई बेड से। आप क्यों माफी मांग रहे? मेरी किस्मत ही ऐसी है, खुशियां मेरे नसीब में ही नहीं लिखी थी। वो अपने आंसू साफ करती बोली। बारान उठ जाए। अनुषा ने उसके कंधे पे हाथ रखा था। नहीं, पहले बुशरा से कहो मुझे माफी दे दे। मैंने माफ किया आपको, बुशरा झट से बोली थी और मुंह मोड़ गई। क्या तुमने मुझे दिल से माफ कर दिया? बारान ने फिर तस्दीक करना चाहिए। जी, मैंने आपको दिल से माफ कर दिया है। अब प्लीज चले जाए, हमेशा के लिए। मेरे सामने से आप कभी दोबारा मेरे सामने मत आइएगा। वो उठकर खड़ा हो गया। मैं अब कभी भी नहीं आऊंगा तुम्हारे सामने, मेरी दुआ है तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें प्यार करने वाला अच्छा सा साथी मिले। वो सर झुकाए बोलता चला गया था वहां से। अनुषा बुशरा के सामने गई। बहुत अच्छा किया तुमने बुशरा, बस अब तुम अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। उसके गाल पे हाथ रखकर बोली। बुशरा ने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की थी। बारान थका हारा सा घर आया था, मगर आज जैसे घर में रौनक सी लगी हो। कितना उदास था आज, मगर सामने देखते चेहरे खुशी पे आ गई थी। जियान दादी के साथ खेल रहा था। जियान जल्दी से आगे बढ़ते उसे गोद में उठाया था और जा बजा उसका मुंह चूमा था। दादी मुस्कुराए थे दोनों बाप बेटों को देखकर। आबान भी सामने ही बैठा हुआ था। क्या ज़ैबा भी आ गई? तस्दीक के लिए पूछा था। नहीं, सिर्फ जियान ही भेज दिया है उसने।
आबान ने सीरियस होकर बताया तो मायूस हो गया, उसका चेहरा उतर गया। जियान को उनके हवाले किया और पिस्ता कदमों से चलती सीढ़ियां चढ़ने लगा था। आबान और दादी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। वो कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आया तो सामने ही जहबा खड़ी थी। तो एक पल के लिए थम सा गया था। खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात से भाग भाग कर जैबा को गले से लगाया, जोर से खुद के अंदर भींच लिया था। आई मिस यू सो मच जैब, कहाँ चली गई थी आप? जैबा की भी आंखें भीग गई थी। उसे तो यही वो पुराना बारान लगा था। हाँ, मैं बहुत दूर चली जाना चाहती थी, मगर कोई है जो मुझे वापस यहाँ खींच लाया। वो मुस्कुराते नम आंखों से उसे अलग होते बोली, बारान, जिस खुशी के लिए मैं तड़पी हूँ वो बिलाखिर मुझे मिल ही गई। मेरी उम्मीदों के दिए सच ही गए से गए थे, बुझ से गए थे, मगर वो फिर से चिराग रोशन हो गए। टेबल पे पड़ी रिपोर्ट उठाकर बारान के सामने की। बारान की समझ में नहीं आ रही थी उसकी बातें। फिर तजस्सुस से रिपोर्ट पकड़ के उसे पढ़ना शुरू किया। वो तो हैरान रह गया। जैब, आप माँ बनने वाली है? उसे फिर से गले लगा गया। जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सच है। ज़ेबा उसके गले से लगी बोली, थैंक्स, मैं बहुत खुश हूँ। आज ऐसा लग रहा था कि खुशियाँ मुझसे रूठ गई है। उसके माथे पे लब रखते कहा था और फिर बारी बारी दोनों रुखसार पे लब रखे थे। मगर मुझे बुशरा के लिए बहुत दुख है, ज़ेबा अफसोस करते बोली। मैं आज माफी मांग कर आया हूँ उससे। उसने अपना दिल बड़ा करते मुझे माफ कर भी कर दिया। बारान ने ज़ेबा से कहा, हाँ, उसका दिल बहुत बड़ा है। अल्लाह उसके नसीब में भी अब खुशियाँ लिख दे। वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। अब मेरी दुआ हमेशा उसके साथ रहेगी। उसने मुझे जियान जैसा खूबसूरत तोहफा दे दिया है। जहबा बुशरा को सोचते हुए बोली, इंशाल्लाह जरूर, बारान ने कहा और उसे खुद में भींच लिया। अनुषा के पास एक बहुत खूबसूरत सी गुड़िया ने जन्म लिया था। आप ही कितनी प्यारी है ये, बुशरा नन्ही परी को गोद में उठाए बोली थी। अनुषा खामोश उदास सी हॉस्पिटल में बेड पे लेटी थी। ये बेचारी मासूम की किस्मत भी हमारे जैसी है। जब दुनिया में आई तो बाप से ही महरूम है, कहते उसकी आंख से आंसू निकल आए। क्यों मायूसी वाली बातें कर रही हो? तुम हो ना उसकी माँ। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे। अम्मा पास बैठी थी, उसे अनुषा की बात पसंद ना आई और उसे डपट दिया। ये मेरे सलीम की निशानी है। बहुत खुशकिस्मत होंगी देखना। मिरहा अम्मा ने नाम भी तजवीज कर दिया था। अनुषा अम्मा को देखकर मुस्कुराने लगी। जिन्हें कभी पोते की ख्वाहिश हुआ करती थी, कितना बदल गया है सब कुछ। अम्मा उसे बिल्कुल माँ जैसे ही प्यार करने लगी थी। बुशरा की इद्दत पूरी हो चुकी थी। अब वो काफी संभल चुकी थी, जैसे हालात से समझौता कर लिया था। अनुषा की बेटी 2 माह की हो गई थी। अब वो घर संभालने लगी थी फिर से। बुशरा को फिर से जॉब करने की सूझी थी। उसने अनुषा से बात की तो वो बिगड़ गई। बस रहने दो, अब तुम जॉब को थोड़ा खा लेंगे, मगर तुम्हें जॉब नहीं करने दूंगी। आप ही घर कैसे चलाना है? फिर कुछ करना तो होगा ना। जो भी करना है मैं खुद कर लूंगी, तुम तो रहने दो बस। फिर बाहर निकलूंगी और लोग और ज्यादा बातें बनाएंगे। पहले तुम्हारी तलाक को लेकर क्या क्या अफवाहें गर्दिश कर रही है। 2 महीने में तलाक क्यों हुई थी, लोगों के सवाल भी हद कर देते। सब जले पे नमक ही छिड़कने के लिए आ जाते हैं, मगर किसी ने आज तक ये तो पूछा नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, कैसे गुजारा कर रही है हम? वो दुख से बोली, आप ही छोड़े लोगों की परवाह करना, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता। सपाट लहजे में बोली थी। हम जिस माशरे में रहते हैं वहां परवाह करनी पड़ती है, खास तौर पे जहां मर्द ना हो। वहां पे खास लोगों की निगाह होती है। अनुषा ने उसे गहराई से समझाया। वो ठहरी, हमेशा की तरह जिद्दी। बस कर दे आप ही लोगों से डरना। जब ये लोग किसी के काम नहीं आ सकते तो किसी की जाती जिंदगी में टांग भी ना अड़ाया करे। वो अपनी कहती चली गई, इतनी ठोकरें खा ली है, मगर अकल जरा ना आई इस लड़की को। अनुषा पीछे बुड़बुड़ाती रह गई। दादी, क्या बात है? क्यों बुलाया मुझे अर्जेंट? कितने काम छोड़कर आया हूँ। आबान दादी के पास बैठते बोला। दादी इस वक्त अपने कमरे में थे। वो पहले से ज्यादा कमजोर लग रहे थे। दादी, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो फिर उन्हें बगौर देखते हुए बोला था, शुक्र है तुमने ध्यान तो दिया, मुझ पे तंज किया था। मेरी जान भी कुर्बान आप पे दादी। वो उनके साथ लगकर बैठ गया और उनका हाथ पकड़कर चूम लिया। बस ये चूना ही लगाते रहते हो दोनों भाई, बात तो मानते नहीं हो। बीमारी के बाद आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे।
آپ حکم تو کرے، مؤدبانہ انداز میں بولا۔ شادی کر لو اب، عمر نکلی جا رہی تمہاری۔ داد جی بولے، پلیز داد جی، اس بات کو چھوڑ کر جو حکم کرے مان لوں گا، پھر جاؤ میرے جنازے پہ آ جانا۔ وہ ناراض ہوتے ہوئے بولے اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ داد جی ناراض تو نہ ہو، اب آپ حکم کرے۔ آبان داد جی کو منانے لگ گیا۔ بشرا سے نکاح کر لو، یہ میری آخری خواہش سمجھ لو۔ داد جی نے اس کے سر پہ بم گرا دیا، وہ تو اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ واٹ؟ داد جی آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے؟ وہ صدمے سے بولا۔ ہاں میں جانتا ہوں، مجھے اس بچی کی بہت فکر ہے، تمہاری بھی۔ بہت غلط ہوا ہے اس کے ساتھ۔ داد جی وہ باران کی بیوی رہ چکی ہے اور باران کو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ نو وے دادا جی، آئی ایم سوری، میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ مجھے بشرا سے ہمدردی ہے، اس کے ساتھ غلط ہوا ہے، میں تو شرمندگی کے مارے اس کے سامنے بھی نہیں جا سکا، کہیں نہ کہیں اس کی طلاق کا ذمہ دار بھی ہوں۔ وہ صاف انکار گیا تو اسے اپنا کر اسے سہارا دے کر اپنی اس شرمندگی کو مٹا دو، داد جی نے سمجھانا چاہا۔ داد جی پلیز مجھ سے اس دوبارہ پہ ٹاپک پہ بات مت کیجیے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بشرا بھی اس بات کے لیے نہیں مانیں گی، تم تو مان جاؤ پہلے، اسے بھی منا لوں گا۔ داد جی بولے، پلیز داد جی مت مجبور کرے مجھے، اب یہ کیا نئی ضد پکڑ لی آپ نے؟ باران کا سوچے گا اسے کتنا برا لگے گا۔ وہ تنگ تنک کر بولا تھا دادا جی کے بار بار اصرار پہ۔ مجھے باران کی فکر نہیں، وہ خوش ہے اپنی زندگی میں، اس کے پاس اس کی من پسند بیوی ہے، اولاد بھی ہے۔ بشرا کا کم چند دن مٹھایا بنایا، پھر اپنی زندگی میں مگن ہو گیا، اس کی بیوی جو امید سے ہو گئی ہے۔ مگر بشرا بیچاری، وہ تو خالی ہاتھ رہ گئی، اس کے حصے میں کیا آیا؟ رسوائی۔ میں بے سکون رہتا ہوں اس بچی کو سوچتے ہوئے، کتنے چاہ سے اسے رخصت کر کے لایا تھا یہاں، مگر اس لیے اسے مضبوط سہارا دینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے سوچا کہ تم دونوں کی شادی کر دوں، تم اسے لے کر ترکی شفٹ ہو جانا، مت آنا باران کے سامنے، میں اپنی زندگی میں تمہارا گھر بستا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، پرسکون ہو کر مرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے ایموشنلی بلیک میل کر رہے ہیں، پلیز نہ کریں ایسا میرے ساتھ۔ وہ استدا کرتے ہوئے بولا، اسے باران کی طرف سے فکر تھی، اسے جب یہ معلوم ہوگا تو کیا سوچیں گا اس کے بارے میں، بلکہ بشرا کے لیے اچھا رشتہ میں ڈھونڈتا ہوں، پلیز اس بات کو ذہن سے نکال دے۔ کیوں نکال دوں ذہن سے؟ تم نے ساری زندگی ایسے ہی رہنا ہے، 32 سال کے ہو گئے ابھی تک کنوارے بیٹھے ہو، مت تنگ کرو مجھے، اب میں تمہاری ایک نہیں چلنے دوں گا۔ وہ بھی داد جی تھے۔ باران نے زیبا کا بہت زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، وہ ہر طرح سے اسے خوش رکھنا چاہتا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کی پہلی ترجیح زیبا ہی تھی، مگر اندر کچھ خالی پن سا تھا جو اسے سکون نہیں دے رہا تھا۔ بشرا کا اس سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ جانا جو اسے بہت تکلیف دے رہا تھا، وہ کسی طرح بھی اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتا تھا، نہ اسے دیکھ سکتا تھا، نہ مل سکتا تھا۔ اس کی یادیں تھی اس کے پاس جو اس کے ساتھ جڑی تھی، اکیلے میں بیٹھا ہوتا تو بشرا کو ہی سوچ رہا ہوتا تھا۔ جب بشرا اسے پہلی دفعہ ملی تھی، اس کے آفس جاب کرنے آئی تھی، لفٹ میں پہلی ملاقات ہوئی تھی، جو اس نے بے انتہا ہی بدتمیزی سے بات کی تھی۔ تم میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی آ گئے؟ ایکسکیوز می، یہ کیا بکواس کی آپ نے؟ وہ حیران ہوتے اسے مخاطب ہوا۔ چھوٹی سی ناک، گول فیس، گال پہ پڑتا ڈمپل، باریک ہونٹ، سلکے کھلے بال، جی بالکل تم ابھی اپنے لینڈ کروزر سے مجھے ٹکر مارنے والے تھے، امیر ہو تو کسی کی بھی جان لے لو گے۔ ایک ہاتھ میں فائلز پکڑے دوسرے ہاتھ کی انگلی نچا نچا کر اس سے بہت ایٹیٹیوڈ میں بات کر رہی تھی۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میری گاڑی کے آگے تو آج کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ اسے جب یہ لمحے یاد آئے تو درد بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ کبھی وصال کے وہ لمحے اس کی آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح گھومتے جو اس نے اس کی آغوش میں گزارے تھے۔ وہ اسموکنگ کرنے لگا تھا، اب وہ ذہنی سکون کھو چکا تھا۔ زندگی کبھی اس نے سگریٹ کے ہونٹوں سے نہیں لگایا تھا، مگر اب اس کی یاد میں وہ سلگتے ہوئے ساتھ سگریٹ بھی سلگانے لگا تھا۔ اسموکنگ وہ صرف آفس میں ہی کرتا تھا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آنے والا وقت اس کے لیے مزید تکلیف دہ ہوگا۔ زیبا نے بھی بچوں کی خاطر معاف کر دیا تھا، مگر اس کا دیا ہوا دکھ اب بھی کہیں نہ کہیں کھلتا تھا اندر سے۔ عورت معاف تو کر دیتی ہے مگر بھولتی نہیں ہے۔ وہ اپنے بچوں کو باپ کی شفقت سے محروم نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس خاطر وہ گھر واپس آ گئی تھی۔
जानती थी बुशरा अब भी उसके दिल के किसी कोने में बसी हुई है। दादी बलाखिर लिए दिए ही बुशरा के घर पहुंच चुके थे, आवान की एक भी सुने बगैर। मुझे अफसोस है इस बात का कि बारान ने बहुत गलत किया बुशरा बेटी के साथ। दादी आहिस्ता आहिस्ता आवाज में बोले थे, वो शर्मिंदगी भी। अब आपके अफसोस से गुजरा वक्त वापस तो नहीं आ सकता, अम्मा शिकवा करते हुए बोली थी। मैं जानता हूँ, मगर गलती को सुधारा भी जा सकता है। मैं अपनी गलती का उजाला करने ही आया हूँ, बुशरा की गोद में वापस से खुशियां भरने ही आया हूँ। अब मेरा आपसे वादा है, जो गलती पहले हो चुकी अब दोबारा नहीं होगी, दादी नपे तुले अल्फाज में बोले थे। अनुषा और अम्मा ने एक दूसरे की तरफ देखा था, ना समझी से। बुशरा कमरे में मौजूद थी, वो बस दादी से प्यार लेती कमरे में चली गई थी। दादी दोनों को देख रहे थे। हम समझे नहीं आप कहना क्या चाहते हैं, अम्मा बोली। मैं बुशरा के लिए अपने बड़े बेटे अवान का रिश्ता मांगने आया हूँ, दादी बोल रहे थे, और दोनों तो सख्त हो गई थी एक पल के लिए। ये क्या आप क्या कह रहे हैं शौकत साहब, ऐसा भला कैसे हो सकता है? अवान तो बारान का भाई है, लोग क्या सोचेंगे? फिर बुशरा वो तो नहीं मानेंगे हरगिज भी, और हम एक बार आप पर भरोसा करके खता खा चुके हैं, दोबारा भरोसा नहीं कर सकते, अम्मा ने जवाब दिया था। मैं जानता हूँ, मगर आबान और बारान के नेचर में बहुत फर्क है। जहाँ बारान एक गर्म मिजाज का शख्स है, वहीं आबान एक ठंडे मिजाज का है, हर बात बहुत सुकून होकर सुनता है, कोई भी फैसला जल्दबाजी से नहीं लेता, और मुझे उम्मीद है कि आबान बुशरा को बहुत ज्यादा खुश रख सकता है। मेरे ख्याल से इन कुछ महीनों में आप आबान को जान तो गई ही होंगी, कोई कमी नहीं है मेरे पोते में, दादी ने बड़े तहम्मुल से अपनी बात समझाई थी। वो दोनों खामोश रह गई थी, अब क्या जवाब दे। आप दोनों सोच कर जवाब दे देना। इस बार सिर्फ आप लोगों की चलेंगी, मेरी नहीं। अगर एतराज होगा तो बिला झिझक इनकार कर देना, मैं फिर बुशरा के लिए कहीं और अच्छा रिश्ता तलाश कर दूंगा। वो मेरी भी बेटियों की तरह है, मुझे फिक्र है उसकी। ये दुनिया भेड़ों से भरी पड़ी है, एक तलाक याफ्ता और नौजवान लड़की का गुजारा किस कदर मुश्किल कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूँ घर की बात घर में ही रह जाए तो अच्छा है। दादी ने अपनी बात मुकम्मल की। चले आए थे वहां से, वो जानते थे उन्होंने बात इस तरह से की है कि वो इनकार ना कर पाएंगी और बुशरा को भी मना लेंगी। आप क्या सोच रही है? अम्मा को सोच में डूबा हुआ देख अनुषा ने पूछा। कुछ नहीं, मगर तुम क्या कहती हो? अम्मा बोली। आबान एक बहुत ही अच्छा और नरमदिल इंसान है, कितना काम आया है वो हमारे बुशरा। जब हॉस्पिटल में थी, दिन रात वहां रहा, हॉस्पिटल का खर्चा भी खुद उठाया, अब भी यहाँ कहाँ बाज आता है, कोई ना कोई मदद घर के लिए करता रहता है। मेरी उससे बात भी होती रहती है, वो बहुत अच्छा इंसान है। मेरा तो दिल नहीं कर रहा मैं इनकार कर दूं, मेरी नजर में ये बहुत ही उम्दा और अच्छा रिश्ता है। अनुषा ने अपने दिल की बात कही थी। बात तुम्हारी भी ठीक है, मगर वो बारान का भाई है, लोग क्या कहेंगे? एक ने छोड़ दी तो दूसरी ने अपना ली, अम्मा बोली। लोगों की छोड़े अम्मा, हमने बुशरा का मुस्तकबिल देखना है। मगर बुशरा नहीं मारेंगी, ये तो मुझे पक्का पता है। बुशरा को मनाना आसान नहीं है। मैं पहले आबान से बात कर लूं, वो क्या कहता है इस बारे में, आखिर उसकी रजामंदी होगी तो ही दादाजी आए हैं। अनुषा ने अपने कमरे में आते कॉल लगाई थी आबान को। आबान अपने कमरे में था, अनुषा की कॉल आ रही थी। अनुषा की अचानक कॉल उसे शीशोपंज में डाल गई थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, अनुषा बोली। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है आप? सब खैरियत है, आबान ने जवाब दिया। हाँ खैरियत है सब, अभी आपके दादी आए थे हमारे घर, तुम्हारा रिश्ता लेकर आए थे बुशरा के लिए, अनुषा ने बताया तो बारान अपनी जगह से खड़ा हो गया। व्हाट? कितना मना किया था मैंने उन्हें, मगर वो नहीं माने। बुशरा क्या सोचेंगी मेरे बारे में, वो फिक्रमंद होते हुए बोला। तो आप क्या चाहते? आप भी अभी मैंने बुशरा से बात नहीं की है, उसे नहीं मालूम। वैसे इस बात में कोई हर्ज नहीं है, वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं, वो लोग अगर जुड़ जाए तो एक दूसरे के गम बांट लेते हैं, फिर जिंदगी गुजारनी आसान हो जाती है। अनुषा ने कहा। आप भी दादाजी की तरह बातें कर रही है अनुषा, बुशरा क्या सोचेंगी मेरे बारे में?
آپ اسے فورس مت کرنا، اگر اس نے انکار کر دیا تو وہ دوبارہ مت دباؤ ڈالنا، اس سارا فیصلہ بشرا کا ہی ہونا چاہیے۔ داد جی بھی یہی کہہ رہے تھے۔ اوکے پھر میں بات کرتی ہوں کہتے کال کٹ کر دی۔ اب انوشا کے لیے بڑا مسئلہ بشرا سے بات کرنا اور اسے راضی کرنا تھا، جو بظاہر تو ناممکن نظر آ رہا تھا۔ داد جی چلے گئے؟ بشرا انوشا کو دیکھتے بولی، جو ابھی اسی کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں چلے گئے۔ تم ان کے پاس نہیں بیٹھی، کمرے میں کیوں آ گئی؟ انوشا اس کے پاس بیڈ پہ بیٹھی بولی، بس ایسے ہی۔ ویسے وہ کیوں آئے تھے یہاں؟ بشرا نے پوچھا۔ وہ اس لیے، انوشا تو الفاظ کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ تمہارا رشتہ لائے تھے ابان کے لیے، پھر جلدی سے بول گئی۔ کیا؟ بشرا نے حیرت سے بولی، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تم نے منع کر دینا تھا فوراً ہی۔ ابان بھائی کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، میں کبھی انہیں اس طرح سے نہیں دیکھا، وہ باران کے بھائی ہے۔ داد جی کو سوچ کر بات کرنی چاہیے تھی، وہ صدمے سے بولی۔ میں نے فی الحال تو منع نہیں کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ تم سے پوچھ کر جواب دوں۔ انوشا نے اس کے تاثرات دیکھتے کہا، کیوں؟ تمہیں اسی وقت منع کر دینا چاہیے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ وہ اس پہ غصہ ہوتی ہوئی بولی، تم ایک بار سوچو تو صحیح اس بارے میں، ابان کتنے سافٹ نیچر کا مالک ہے، کتنا کول انسان ہے۔ جب تم ہاسپٹل میں تھی ہر وقت ساتھ رہا ہمارے، کتنا پریشان تھا تمہارے لیے۔ پرسنالٹی بھی کتنی اچھی ہے، کتنا گڈ لکنگ ہینڈسم بندہ ہے۔ انوشا اسے کسی طرح بھی قائل کرتے ہوئے بولی، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، وہ تو باران کا ہی ہے، تو باران کا ہی بھائی، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ آبان اور باران کے نیچر میں بہت فرق ہے۔ باران نے تم سے مطلب کے لیے شادی کی تھی، پھر بعد میں اس نے تمہیں چھوڑ ہی دینا تھا، مگر شاید اسے یہ رشتے نبھانا بھی نہیں آیا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، شادی تو کرنی ہے نا، پھر آبان ہی کیوں نہ صحیح، اچھا ہے وقت پہ کتنا اچھا رشتہ آ گیا۔ مگر باران، میں اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی، وہ کیا سوچے گا کہ میں نے اس کے بھائی سے شادی کر لی، میرا کردار تو پہلے مشکوک بنا دیا تھا اس نے، اور اب اس طرح تو یہ اچھا نہیں لگے گا۔ پلیز نہ لے میرا امتحان، مزید مجھے بھی جینے لینے دے، اب نہیں کرنی مجھے شادی۔ اور وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی بولی، تم سمجھنے کی کوشش تو کرو، نہیں سمجھنا کچھ اور صاف منع کر دے، نہیں اب میں مزید اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتی لوگوں کے سامنے۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ انکار پہ داد جی گھر پہنچے تھے، آبان سامنے ہی کھڑا تھا۔ تو کر ہی لی آپ نے اپنی مرضی، کتنا منع کیا تھا آپ کو، پھر بھی ٹلے نہیں۔ میں تو نہیں ٹلنے والا، کر آیا ہوں بات، انشاءاللہ مثبت جواب ہی ملے گا۔ اب تمہارے فرض سے سبق دوش ہونا چاہتا ہوں، وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ بشرا کیا سوچ رہی ہوں گی میرے بارے میں، اور اگر باران کو پتا چلا تو؟ کہتے سامنے نگاہ گئی جہاں باران دھیان کو لیے کھڑا تھا۔ کس بارے میں بات کرے آپ لوگ؟ اور بشرا کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے تم، اور مجھے کیا پتا چلنا؟ وہ اس کے سامنے آتے تفتیشی انداز میں بولا۔ اسے سمجھ نہیں آئی ان کی بات ٹھیک طرح سے۔ آبان تو شوق ہی ہو گیا تھا سامنے دیکھ کے، اب کیا کہے اسے۔ میں آبان کا رشتہ لے کر گیا تھا بشرا کے گھر، بشرا کے لیے۔ داد جی نے ساری بات کلیئر کر دی۔ باران کو لگا جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پہ لا پٹکا ہو۔ داد جی آپ ایسا کیسے سوچ سکتے؟ بشرا میری بیوی تھی، میرے ہی سامنے آپ اس کی شادی میرے بھائی سے کرنے کی باتیں کر رہے؟ حیرت اور صدمے سے بول رہا تھا۔ وہ تمہاری بیوی تھی مگر اب نہیں، مجھے آبان کے لیے وہی بہتر لگی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ دونوں کے حق میں بہتر ہے، تم اپنی زندگی میں مکمل ہو اور خوش ہو، اب انہیں بھی جی لینے دو۔ داد جی نے طنز یا بولے تھے۔ باران کو غصہ آنے لگا، زیان کو اٹھائے کھڑا ہوا اور اسے نیچے اتار دیا، تو وہ بھاگتے ہوئے زیبا کے پاس چلا گیا، جو ان کی باتوں کی آواز سن کر وہیں آ گئی تھی۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے، غصے سے کہتا وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ مجھے سب پتا ہے کیا کرنا ہے، داد جی بھی کہتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ داد جی بنا بچوں کی طرح ضد پکڑ کے بیٹھ جاتے، انہیں کیوں ہماری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آبان سر پکڑ کر زیبا سے کہتا وہیں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ داد جی دور اندیشی سے سوچ رہے، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، وہ تمہارے ساتھ بشرا کا فیوچر سیکیور کرنا چاہتے، اور رہی بات باران کی
تو وہ بھی ٹھیک ہے، بشرا اس کی بیوی تھی، شاید اس لیے اسے اچھا نہیں لگ رہا۔ زیبا نے اس کے سامنے آتے کہا، مگر میں ہی کیوں، اس کے لیے کوئی اور بہترین رشتہ بھی تو ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ آبان نے پریشانی سے کہا، کیونکہ جو کچھ بشرا کے ساتھ ہوا ہے، دادا جی تمہارے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تم دونوں کے بارے میں نہیں، صرف بشرا کے لیے سوچ رہے۔ انہیں ہمدردی ہے بشرا سے۔ پہلے دادا پوتوں کی آپس میں کتنی بنتی تھی، مگر اب جب سے باران نے بشرا کو ڈیورس دی ہے، تب سے دادی کا یہ رویہ باران سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ہر کام باران کی مرضی کے خلاف ہی کر رہے۔ صاحبہ نے بھی آبان کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ سب میرے لیے بھی تو آسان نہیں ہے بشرا۔ اس بشرا سے ہمدردی کے چکر میں ہم دونوں بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ مانتا ہوں اس معصوم کے ساتھ بہت غلط ہوا، مگر اس طرح ہمارے آپس کے تعلقات بگڑ سکتے ہیں۔ آبان بھی اپنی جگہ درست لگ رہا تھا۔ اب یہ سب تو بشرا پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتی ہے، زیبا نے کہا۔ بشرا بھی یقیناً اس حق میں نہیں ہوں گی، آبان نے کہا اور چلا گیا۔ زیبا کو ٹھیک لگا تھا دادا جی کا فیصلہ۔ باران غصے سے گھر سے باہر نکلا تھا گاڑی لے کے۔ یہ اس کے لیے کسی سزا سے کم نہیں ہوگا کہ وہ بشرا کو آبان کے ساتھ دیکھے گا۔ یہ سوچ بھی اس کا دماغ گھما رہی تھی۔ وہ تیز گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ پہلے جب وہ اس کی بیوی تھی تب وہ بشرا کو آبان کے ساتھ نارمل دیکھتا تھا، تو تبھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ نہ جانے خود سے ہی کیا کچھ سوچ گیا تھا ان کے بارے میں، اور غصے میں اتنی بڑی حماقت کر بیٹھا تھا، اور اب وہ دونوں حقیقت میں ہی ایک ہو گئے تو یہ سوچے ہی اس کی دماغ پھاڑ رہی تھی۔ تب اس سامنے اچانک گاڑی تیزی سے آتی دکھائی دی، تبھی فٹ سے ہوش میں آتے گاڑی کو سنبھال لیا اور بڑا حادثہ سے بچا لیا خود کو۔ سائڈ پہ گاڑی روک کے اسٹرنگ پہ سر رکھ لیا تھا، لمبی لمبی سانس لینے لگا تھا کہ اچانک سے حادثہ سنبھلتے اس کے سانس پھولنے لگا تھا۔ اماں اور انوشا بھی سر جوڑے بیٹھی تھی، کیا کیا جائے آخر؟ اماں، بشرا نے تو صاف منع کر دیا، وہ فکر مندی سے بولی۔ اب تم اس پہ کوئی زبردستی مت کرو، ابھی 4 مہینے ہی ہوئے ہیں، اسے بھی اب اس قربے سے نکلنے میں وقت لگے گا۔ ابھی کون سا دونوں کہیں بھاگے جا رہے، حوصلہ رکھو، ابھی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور شوکت صاحب کو بھی ابھی کوئی جواب کی ضرورت نہیں، جب تک وہ خود نہ پوچھے دوبارہ۔ اب وہ جیسا وہ چاہیں گی ویسے ہی کرنا، ورنہ مجھے بھی خدشہ ہے کہیں پہلے کی طرح وہ دوبارہ نہ اس خاندان کے ہاتھوں تماشا بن جائے۔ یہ سارا پیسے کا غرور ہے، ورنہ ہم جیسے غریبوں کی قسمت میں غریب ہی ہوتے ہیں۔ اماں نے بڑی دانائی سے سمجھایا تھا۔ انوشا خاموش ہی رہی تھی، مگر وہ دل سے آبان کے ساتھ تھی، مگر اس نے سوچا کہ وہ اپنی کوشش جاری رکھیں گی، وہ کسی طرح بشرا کو منا لیں گی۔ باران جب گھر آیا تو رات ہو چکی تھی۔ اس کی گاڑی گھر انٹر ہوئی تو لان سے ہوتا ہوا گھر میں داخل ہوا۔ سامنے آبان کو کھڑا پایا، اسے اگنور کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ کہاں تھے تم؟ آبان نے پیچھے سے آواز دی۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا کہ قدم وہیں جم کے رہ گئے۔ پھر آبان کی جانب بڑھا۔ جہاں بھی جاؤ تمہیں اس سے کیا؟ صفات لہجے میں جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے تم غصہ ہو، مگر پھر سے بدگمان ہو رہے ہو مجھ سے، آئی سویر یہ سب دادی کے کارنامے ہیں۔ آبان نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی۔ سب سے زیادہ تمہیں ہی ہمدردی ہو رہی تھی بشرا سے، شاید اسی پیش نظر انہوں نے ایسا سوچ لیا۔ کیسا لگے گا تمہیں میری سابقہ بیوی سے شادی کر کے؟ ٹونس مارتے ہوئے کہا تھا باران نے۔ اف، انف باران، تم حد سے بڑھ رہے ہو، آبان غصے سے چلا کر بولا تھا۔ باران کو لگا وہ کچھ زیادہ ہی بول چکا ہے، اس لیے خاموشی سے سیڑھیاں چڑھ گیا۔ آبان بھی کچھ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ آبان نے کمرے میں آتے انوشا کو کال لگائی تھی۔ انوشا اپنے کمرے میں تھی، بچوں کو سلا کر خود سونے کے لیے لیٹی تھی جب اس کا موبائل بج۔ آبان کی اس وقت کال؟ ہیلو، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی تھی۔ کیا بات ہے؟ انوشا متجس ہو کر بولی۔ آپ نے آج بات کی تھی بشرا سے؟ آبان جلدی میں بولا۔ ہاں کی تھی، اس نے صاف انکار کر دیا، انوشا نے جواب دیا۔ مجھے یہی امید تھی، آپ دادی کو کال کر کے انکار کر دے۔ باران کو پتہ چل چکا ہے اس بارے میں، اسے بہت برا لگا ہے، وہ بہت ہرٹ ہو رہا ہے، ہرٹ بھی ہوا ہے، اسے دکھی نہیں دیکھ سکتا۔ اور آپ کے بھائی کی وجہ سے جو بشرا ہرٹ ہوئی ہے اس کا نہیں پتا آپ کو؟ آپ بھی اسی کی طرح ہی نکلے، صرف اپنے جذبات کا پتہ، اگلے بندے کی نہیں پرواہ۔
اچھا ہوا آپ کی بھی حقیقت کھل گئی، بس اوپر اوپر سے ہی ہمدردی کا ناٹک کر رہے تھے۔ کچھ دنوں میں دادا جی کو کر دوں گی میں رشتے سے انکار۔ بشرا بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ، انوشا غصے سے کہتے کال کاٹ دی۔ آبان نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ انوشا کے اتنے جذباتی ہونے پر پھر کال لگائی تھی انوشا کو سمجھانے کے لیے۔ انوشا نے تو پہلے 2 دفعہ کال کاٹ دی تھی مگر وہ باز نہ آیا۔ پھر تنگ آتے کال اٹھائی۔ پلیز میری 2 منٹ تسلی سے بات سن لے۔ دیکھیں آپ تو جذباتی ہی ہو گئی ہیں، بات کو نہیں سمجھ رہی، مطلب اس طرح میرے لیے سچویشن بہت ایکورڈ سی ہو جائیں گی۔ ایک طرف بھائی ہے، اس کے جذبات ہے، دوسری طرف بشرا ہے، اس طرح تو ہم بھائی ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ آپ بات کو تو سمجھے، میں مانتا ہوں بشرا بہت ہرٹ ہوئی ہے اس سب کی وجہ سے، مگر آپ میری بھی تو باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آبان نے تسلی سے اسے بات سمجھائی۔ چلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں کر دوں گی منع انہیں، مگر دادا جی کو اچھا نہیں لگے گا انکار۔ انوشا نے افسوس سے کہا تھینکس کہتے آبان کال کاٹ دی۔ آبان تھوڑا پرسکون ہوا تھا کہ بشرا نے انکار کر دیا، اب شاید دادا جی بھی انہیں اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اس لیے جلدی سے جلد یہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اگر وہ مزید دن یہاں رکا تو دادا جی کی ضد زور نہ پکڑ جائے۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا، انوشا کی جانب سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ دادا جی انتظار میں تھے اس کے جواب کے۔ آبان ان کے روم میں آیا تھا ان سے ملنے کے لیے اور یہ انہیں بتانے کے کہ وہ واپس جا رہا ہے 1-2 دن میں۔ وہ کمرے میں آیا تو دادا جی ہنس رہے تھے، ان کا ملازم شکور ان کے پاس کھڑا تھا۔ دادا جی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ انہیں دیکھ کر ان کی خراب طبیعت کا اندازہ ہو ہی گیا تھا۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، دادا جی ہنستے ہوئے کہا۔ دادا جی کو رات سے بخار ہے، ابھی ڈاکٹر آئے تھے چیک کر کے گئے ہیں، ابھی ان کی دی ہوئی میڈیسن دی ہے انہیں، شکور نے بتایا۔ دادا جی ہم ہاسپٹل چلتے ہیں، آبان نے فکر مندی سے کہا۔ رہنے دو، تم بشرا کی بہن سے میری بات کرواؤ، دادا جی نے اس کا ہاتھ جھڑکتے ہوئے کہا۔ مگر کیوں؟ آبان نے جان بوجھ کر کہا۔ 1 ہفتہ کب کا ہو گیا، کوئی مثبت جواب نہیں دیا، تم کال کر کے پوچھو تو صحیح۔ آپ ابھی رہنے دے، پہلے اپنا خیال رکھے، ٹھیک ہو جائے۔ آبان نے انہیں ٹالنا چاہا۔ تم مجھے بہلاؤ مت، ابھی بات کرواؤ، دادا جی نے ذرا سخت لہجہ اختیار کیا۔ وہ خاموش ہو گئے، چاروں نہ چار موبائل نکال کر انوشا کو کال لگانی ہی پڑی۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ السلام علیکم، مقابل کی آواز ابھری تھی۔ وعلیکم السلام، دادا جی نے بات کرنی تھی آپ سے۔ یہ لے دادا جی، کہتے موبائل دادا جی کی طرف بڑھایا۔ ہیلو، دادا جی نے موبائل کانپتے ہاتھوں سے پکڑا اور کان کے ساتھ لگایا۔ بیماری کے باعث کمزوری ہو رہی تھی۔ السلام علیکم دادا جی، کیسے ہیں آپ؟ دادا جی کی آواز سنتے ہی فوراً سے انوشا بولی۔ وعلیکم السلام، بس ٹھیک ہوں بچہ، تم نے جواب نہیں دیا، میں منتظر تھا تمہارے جواب کا۔ وہ دادا جی، انوشا ایک پل کے لیے خاموش ہوئی، پھر بولی، بشرا نے انکار کر دیا ہے، آپ ہی نے کہا تھا کہ اس کی مرضی بشرا کی چلیں گی، اس لیے میں نے مزید دباؤ نہیں ڈالا۔ انوشا کو اچھا نہیں لگ رہا تھا یوں انکار کرنا۔ چلو ٹھیک ہے بچہ، اپنا خیال رکھنا، جو خدا کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ دادا جی مایوس ہوتے ہوئے کال بند کر کے موبائل آبان کی جانب بڑھا دی۔ ایک آواز تھی جو ختم ہو گئی۔ آبان دادا جی کے تاثرات ہی دیکھ رہا تھا جو مایوس کن لگ رہے تھے۔ دادا جی آپ دل چھوٹا مت کریں، ہم بشرا کے لیے بہترین رشتہ ڈھونڈ لیں گے، آبان نے جیسے دلاسا دیا تھا۔ دادا جی نے تو آہ بھری تھی اور پھر سے بات شروع کی۔ اپنی جوان اولاد کون ہاتھوں سے دفنایا ہے، اکلوتا بیٹا تھا میرا، اپنے ہاتھ اٹھا کر سامنے پھیلا کر بولے تھے، مگر میرے جینے کی وجہ سے جب تم دونوں تھے۔ ان کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ باران تو 10 سال کا تھا، اسے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ماں باپ بہت لاڈ ملا تھا، تم سمجھدار تھے اس لیے ماں باپ کا غم سہ گئے، اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا، تم دونوں کو ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے میں نے۔ ان کی آواز بھرا سی گئی تھی۔ اس لیے تم دونوں کے مستقبل کا اچھا دیکھنا چاہتا ہوں۔ باران شروع سے ہی اپنی ہی چلاتا آیا تھا، زیبا سے بھی شادی اپنی مرضی سے کی، زیبا کی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہونے لگی تھی باران کو۔
کہ بڑھاپے کا سہارا کون بنے گا، وہ اکیلا رہ جائے گا، اس لیے دوسری شادی کے لیے اکسانا شروع کر دیا۔ اگر وہ یہ سب کرے گا، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ بشرا کے ساتھ کانٹریکٹ میرج کر لی، پھر اس پہ دل آ گیا تو اسے گھر لے آیا، مگر جوش میں آتے ہی اسے پھر سے رسوا کر دیا سارے دنیا کے سامنے۔ کہیں نہ کہیں اس سب کی وجہ میں بھی ہوں، اس لیے میں بے چین رہتا ہوں۔ بشرا کے ساتھ زیادتی ہوئی، سوچا تھا تمہارے ساتھ اس کا مستقبل محفوظ کر دوں گا، تم بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکو، پھر زندگی کا کیا بھروسہ۔ مگر کہتے ہوئے ان کی آنکھیں اشکبار ہوئی تھی۔ آبان نے فٹ سے انہیں گلے لگا لیا تھا، پہلی بار داجی کو اتنے کمزور ہوتے دیکھا تھا، ورنہ وہ تو بہت اسٹرانگ آدمی تھے، ہر مشکل حالات کا ہمت سے سامنا کیا تھا، مگر آج تو جیسے ٹوٹ سے گئے تھے۔ پلیز داجی، آبان کے دل کو کچھ ہوا تھا انہیں اتنا رنجیدہ دیکھ کر۔ داجی میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو میں یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ تو بہت اسٹرانگ مین ہیں، آج تک میں نے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو گرتا ہوا نہیں دیکھا تھا، آپ جو کہیں گے، جیسا کہیں گے میں ویسا کروں گا۔ داجی کے گلے میں بازو ڈالے، کاندھے پہ سر رکھ کے وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ کر بولا، کیا تم کرو گی بشرا سے شادی؟ داجی نے پھر سے اپنی وہی ضد دہرائی۔ داجی آپ کا حکم سر آنکھوں پر، مگر باران کی وجہ سے مجھے ہچکچاہٹ ہے، ہم بھائی نہ آپ کی ضد کی وجہ سے الگ ہو جائے۔ آوان نے بھی اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ ہمیشہ باران کی ہی نہیں چلیں گی، اگر بشرا کی شادی تم سے ہو جائے گی تو اپنے بچے کے ساتھ رہیں گی، ورنہ اس کا بچہ تو اسے بھول جائے گا، مگر بشرا نہیں بھولیں گی، تم بس ہاں کر دو، باران کو میں خود دیکھ لوں گا۔ داجی نے آخر میں اس کا ہاتھ تھامتے کہا، بشرا تو انکار کر چکی، اسے کیسے منائیں گے؟ آباد نے بظاہر تو آمادگی ظاہر نہیں کی تھی، مگر بشرا کا نام لیتے کہا، میں جاؤں گا پھر سے اس کے پاس، مان جائیں گی؟ داجی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اف، داجی بینا اپنی ضد چھوڑنے پہ بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اس نے بس اوپر اوپر سے ہی داجی کو بہلانے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی۔ جی مگر آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کسی دن اس ٹاپک پہ بات کریں گے، فی الحال تو آپ اپنا خیال رکھیں بس، آبان نے کہا تو داجی نے اسے پھر اس بات سے پھرتا ہوا دیکھ ایک نیا شوشہ چھوڑتے اسے حیران و پریشان کر گئے۔ تم کب جا رہے ہو واپس؟ سنجیدگی سے پوچھا داجی نے۔ میں پرسوں تک، آبان نے نارمل سے انداز میں جواب دیا۔ تو پھر چلو ابھی میرے ساتھ، کسی ارادے کے تحت بولے۔ کہاں؟ نہ سمجھی سے پوچھا۔ بشرا کے گھر، بشرا سے بات کرنے کے لیے، اس بار تم اکیلے نہیں جا رہے، داجی نے کہا تو حیرت سے بولا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب تم مجھے بہلا پھسلا رہے ہو، اور میں بھی تمہارا دادا ہوں، پکا بندوبست کروں گا تمہارا، اس سے پہلے کہ پھر سے مکر جاؤ۔ او خدا کا واسطہ ہے داجی، پلیز کچھ ٹائم تو دے سوچنے کے لیے۔ وہ تو بلبلا ہی اٹھا تھا جیسے۔ تم چل رہے ہو میرے ساتھ؟ اٹھو اور تیار ہو کے آؤ، اچھے سے کپڑے پہن لو، رشتہ لے کر جانا ہے۔ اتنے میں بھی چینج کر لوں۔ ایک دم سے داجی کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ آبان کے کانوں میں خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی۔ چاروں نہ چار آبان کو ان کے ساتھ جانا ہی پڑا تھا۔ آبان اور داجی انوشا اور اماں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت آبان کا دل چاہ رہا تھا کہ بس وہ کہیں بھاگ جائے یہاں سے، زبردستی خود کو نارمل ظاہر کر رہا تھا۔ بہن میں پھر سے آپ کے گھر سوالی بن کے آیا ہوں، آج تو میں جواب ہاں میں ہی سن کر جاؤں گا۔ دیکھیے بھائی صاحب، بشرا پہلے ہی انکار کر چکی ہے، اور ہم کوئی زور زبردستی کے قائل نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ ضد چھوڑ دیں، اماں نے جواب دیا۔ انوشا کی نظر آبان پہ تھی، جو سر جھکائے بیٹھا تھا جیسے کسی نے زبردستی بٹھایا ہو۔ بشرا تو کمرے سے ہی باہر نہیں نکلی تھی، جانتی تھی کس غرض سے آئے ہیں دونوں۔ آپ بشرا کو بلائیں، میں خود بات کروں گا اس سے، داجی نے کہا تو اماں نے انوشا کو اشارہ کیا تو اٹھ کر چلی گئی بشرا کو بلانے کے لیے۔ بشرا، تمہیں آبان کے داجی بلا رہے ہیں۔ مجھے نہیں جانا، انہیں کہہ دو کہ میں سو رہی ہوں، منہ بناتی بولی، جانتی تھی جس ارادے سے آئے ہوں گے۔ تم ایک بار چل کر ان سے مل لو، بڑے ہیں خود بلا رہے، تمہیں ایک بار ان کی بات تو سن لو، انوشا نے اسے سمجھاتے کہا۔ آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے یہ دونوں کیوں آئے ہیں، آون بھائی کو بھی شرم آنی چاہیے جو وہ منہ اٹھا کے چلے آئے ساتھ، اور میں داجی کو کوئی بات نہیں ٹال سکتی، اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں انہیں کیسے انکار کروں گی؟ وہ پریشان ہوتی بولی، اب مجھے نہیں پتا، چلو تم۔ اس کی ساری باتوں پہ دھیان دینے کی بجائے انوشا نے اسے جیسے تیسے اٹھاتی
ساتھ لیے باہر آئی کمرے سے، لائٹ پنک سادہ سا سوٹ پہنے، سر پہ ہم رنگ دوپٹہ اچھے سے اوڑے ہوئے باہر آئی تو سامنے داجی کے ساتھ آبان کو اگنور کرتے داجی کو سر جھکائے سلام کیا۔ آبان بلیک ٹی شرٹ اور سفید بلیک ہی پینٹ پہنے ہوئے، ہلکی سی ہلکی سی داڑھی، سفید رنگت پہ بلیک کلر اٹھ رہا تھا جس سے اس کی شخصیت مزید وجیح لگ رہی تھی۔ آبان نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ وہ اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، اوپر سے یہ سب۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو بیٹا، سر پہ ہاتھ رکھتے انہوں نے جواب دیا اور اپنے برابر والی کرسی پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو چپ چاپ بیٹھ گئی، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ پہلے تو بیٹے میں تم سے شرمندہ ہوں، جو ہوا بہت غلط ہوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شرمندگی ہوتی کہ میں تمہیں بڑے دعوے کے ساتھ لے کے گیا تھا اور میرے سامنے ہی تمہاری رسوائی ہوئی، ہو سکے تو مجھے معاف کر دو۔ داد جی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ لیا اور آنکھیں بھی اشکبار ہوئی۔ داد جی پلیز ایسا نہ کرے، کیوں مجھے شرمندہ کر رہے؟ بشرا نے ان کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ جو بھی ہوا میں سب اپنی قسمت کا لکھا سمجھ بھلا چکی ہوں، آپ یوں خود کو اور مجھے اذیت نہ دے۔ بشرا کے آنسو بھی بہہ نکلے۔ آبان نے بھی داد جی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ بشرا کے سامنے یوں داد جی کو بے بس اور کی طرح ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھ اسے اچھا نہ لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا بشرا ان کے ہاتھ پکڑ چکی تھی اور وہیں انوشا اور اماں کو بھی حیرت ہوئی تھی۔ بھائی صاحب پلیز ایسا نہ کرے، ہمیں آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ اس طرح ہمیں شرمندہ مت کرے، اماں بولی تھی۔ تو پھر بشرا کا رشتہ آبان کے لیے میری جھولی میں ڈال دے، آج میں سوالی بن کر آیا ہوں، خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا۔ بشرا میرے بچے تم ہاں بول دو، نکال دو مجھے اس اذیت سے، میں پرسکون ہو کر اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اب داد جی بشرا کی طرف پھر سے متوجہ ہوئے۔ بشرا خاموش رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ داد جی کو مایوس بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ آبان کو بھی اس طرح ان کی منتیں کرتا ہوا دیکھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ وہ فوراً اسے وہاں سے غائب ہو جائے۔ وہ بولنے ہی والا تھا کہ بس کر دے اب، کہ بشرا نے بول کر اسے دنگ کر دیا۔ داد جی آپ بڑے ہیں، آپ نے جو بھی کر رہے ہیں شاید وہ ہمارے بھلے کے لیے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کہتے بشرا فوراً سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی اور ایک سیکنڈ میں غائب ہو گئی تھی۔ آبان کی نظر بس بشرا پہ ہی تھی۔ وہ کہہ کیا گئی تھی؟ اسے امید تھی وہ انکار کر دیں گے، داد جی بھی پھر دوبارہ اصرار نہ کر سکے، مگر اس کی ہاں نے اسے حیرت میں ڈال گئی، مگر اس نے ایک غلط نگاہ تک اس پہ نہ ڈالی تھی۔ داد جی تو خوشی سے کھل اٹھے تھے، انہیں یقین تھا کہ بشرا انہیں انکار نہیں کر سکتی۔ امو اور انوشا بھی خوش ہو گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بشرا میری بات کا مان رکھ لیں گی، اب بس جلد از جلد نکاح کی تاریخ مقرر کر لے، میں کسی قسم کی دیر نہیں چاہتا۔ داد جی بولے تھے۔ آبان کی نکاح کے نام پہ جان حلق میں آئی تھی، اتنی بھی کیا جلدی، کچھ وقت تو دے۔ وہ فٹ سے بولا، وقت ہاتھ سے نکلے نہ نکلے مگر تم ہاتھ سے نکل جاؤ گی، اس لیے جو کام وقت پہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ الٹا اسے ہی لتاڑتے کہا تو چپ ہو کے رہ گیا، اپنی اتنی عزت افزائی پہ داد جی کے ہاتھوں میں۔ جی دیکھ لے اب پھر کون سا دن بہتر ہے، میرے خیال سے بھی جتنی جلدی ہو سکے یہ کام جلدی ہی ہونا چاہیے، کوئی آڑ نہ آڑے آ جائے، اماں بولی۔ انہوں نے 3 دن کے بعد کا جمعہ کے دن مقرر کر لیا اور کچھ ضروری بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے گھر کی راہ لی۔ داد جی اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بشرا نے ہاں بول دی تھی نا، پھر بھی سکون نہیں آیا اور سیدھا نکاح کا دن رکھ لیا۔ میں کون سا کوئی بھاگا جا رہا ہوں، گاڑی چلاتے ہوئے غصے سے بول رہا تھا اور دادا جی ساتھ بیٹھے مسکرا رہے تھے۔ جلدی اس لیے ہے کہ کہیں دونوں میں سے کوئی ایک مکر نہ جائے، اور تم ویسے ہی مجھے اوپر سے کھا رہے تھے۔ داد جی مسکراتے ہوئے بولے، بس آپ کو خواہ مخواہ کا وہم پر لگا پڑا ہے۔ وہ سر ہلاتا ہوا گویا ہوا، بس تم باران زیبا کو اس بات کی بھنک بھی مت پڑنے دینا ورنہ کہیں گڑبڑ نہ کر دے۔ جب تک نکاح نہ ہو جائے اپنی چونچ بند رکھنا۔ داد جی اسے سمجھاتے ہوئے بولے، مگر کیوں؟ اسے معلوم ہونا چاہیے، میں کوئی چوری نہیں کر رہا۔ وہ ان کی بات پہ حیرت سے بولے، بس جیسا میں نے کہا ویسا کرو۔ داد جی نے اسے ڈپٹے چپ کروا دیا۔ بشرا کمرے میں آئی، رو دی تھی اپنی بے بسی پہ۔ داد جی کو وہ انکار نہیں کر سکتی تھی، اس گھر میں داد جی نے بالکل ایک باپ کی طرح اس کا خیال رکھا تھا، وہ بہت عزت کرتی تھی ان کی، مگر آبان کے ساتھ وہ اس رشتے کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زندگی نے پھر سے اسی موڑ پہ لا کھڑا کیا، فرق صرف اتنا تھا کہ پہلے باران تھا اور اب آبان ہے۔ جہاں اس کے احساسات کی قدر و قیمت نہیں رہیں گی، پھر سے اپنے آپ کو اسی قید میں جکڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی جہاں سے وہ رہائی پا گئی تھی۔
آبان کے ساتھ گزرے اذیت کے لمحے کسی فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گزر رہے تھے، تو وہ رونا مزید آنے لگا۔ میرے نام سا یہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا، جو بیت گیا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا۔ آبان دادی کے لیے گھر کے اندر آ رہا تھا۔ دادی خوشی اور کھلے کھلے سے لگ رہے تھے۔ پہلے کی بنسبت یہ جوڑی کہاں سے آ رہی ہے؟ باران سامنے ہی بیٹھا تھا، دونوں ایک ساتھ گھر میں انٹر ہوتے دیکھا تو جب نظریں ان کے چہرے کے تاثرات جانچ رہی تھی۔ ہم ویسے ہی باہر گھومنے پھرنے کے لیے گئے تھے، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی تو آبان مجھے زبردستی لے گیا اپنے ساتھ۔ کافی اچھا فریش فیل کر رہا ہوں۔ دادی کی اپنی صفائی کے ساتھ جھوٹ بولنے پہ آبان دیکھ کر اشک کر اٹھا تھا۔ کافی ٹائم لگا دیا آپ لوگوں نے، میں تو کب کا گھر آیا ہوا ہوں اور یہ کون سا وقت ہے گھومنے پھرنے کا؟ رات کے 8 بجتے ہوئے دیکھ باران نے انداز میں بولا۔ آوان نے مجھے کمرے میں لے چلو، یہ میرا باپ نہیں جو اسے ہر چیز کی صفائی پیش کروں۔ دادی نے غصہ ہوتے ہوئے کہا، اب میں نے ایسا بھی کیا پوچھ لیا؟ باران بولا۔ آبان دادا جی کو لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، باران ان کے جاتے بولا۔ ایسی کوئی بات نہیں، زیبا بولی تو اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ آپ آج کل بہت سائڈ لینے لگی آبان کی، باران نے الٹا اسی سے سوال کر دیا۔ باران آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں، زیبا ذرا غصہ ہوتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، ویسے ہی کہہ رہا تھا، آپ غصہ نہ ہو، اپنا خیال رکھا کرے۔ اسٹریس بالکل نہیں لینا آپ نے، اب میں مزید اپنا نقصان نہیں چاہتا۔ باران زیبا کا ہاتھ تھامتے بولا۔ زیبا کو 5واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، اسے بہت احتیاط کا کہا تھا ڈاکٹر نے۔ آپ ایسی بات کیا نہ کریں نا، اب بشرا کا خیال بھی نکال دے دل و دماغ سے۔ وہ نرم ہوتے ہوئے بولی۔ نکال دیا؟ خوش مسکرا کر بولا، مگر اندر سے دل نے ساتھ نہ دیا۔ تو زیبا بھی مسکرا دی۔ 3 دن تو جیسے پر لگا کر اڑ گیا۔ آبان یہ تمہارا سوٹ ہے، 2 دن میں ارجنٹ سلوایا ہے، آج یہی پہنوں گی، اور ساتھ میں یہ واسکٹ بھی پہن لینا۔ آدھا گھنٹے میں تیار ہو کر میرے پاس آؤ، پھر چلتے ہیں۔ دادی آبان کو اپنے کمرے میں بلاتے ہوئے بولے تھے۔ اب اس کی کیا ضرورت تھی، میرے پاس بہت کپڑے تھے، کوئی بھی پہن لیتا۔ بے دلی سے بولا تھا۔ ضرورت تھی، یہ خاص موقع ہے تمہارے لیے، دادی نے اسے ڈپٹ کر کہا، تو چپ چاپ وہاں سے چلا گیا اپنے کمرے میں۔ شکور، یہ کپڑے آبان کے کمرے میں پہنچا دے۔ شکور ان کا رازدار ہی تھا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں بتا سکتے تھے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ جی سرکار، مگر یہ زبردستی آبان صاحب تو بالکل بھی خوش نہیں، آپ دوسری بار بھی غلطی کر رہے ہیں۔ شکور کپڑے اٹھاتے ہوئے بولا۔ مجھے مت سمجھاؤ، مجھے سب پتا ہے، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ دادی نے اسے بھی ڈانٹ دیا۔ جا رہا ہوں، بس صلاح دے رہا تھا، وہ منہ بگاڑتا ہوا چلا گیا۔ شکر کمرے میں کپڑے لے آیا۔ آبان کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تھا، چہرے تو جیسا اترا ہوا تھا۔ کس کشمکش میں ڈال دیا ہے اسے دادی نے، کیسا امتحان لے رہی ہے قسمت سے۔ وہ تو بشرا کے لیے احساسات کو کب کا سلا چکا تھا، جب اسے پتا چلا تھا کہ وہ باران کی بیوی ہے۔ آج بجائے خوش ہونے کے وہ دل مسوس کے رہ گیا تھا۔ وہ بھاگ جانا چاہتا تھا اس سب حالات سے، مگر اب دادی نے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ ایک طرف باران ہے، دوسری طرف دادی، اگر باران کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ پہلے ہی اس نے اتنا شور برپا کیا ہوا ہے۔ شکور کے آنے سے وہ خیالوں سے باہر آیا تھا۔ آبان صاحب جی، آپ کے کپڑے، دادی نے جلدی کرنے کو کہا ہے، 1 بجے نکلنا ہے گھر سے۔ شکور نے دادی کا پیغام دیا۔ رکھ دو، وہ تیوری چڑھا کر بولا تھا۔ بڑے بزرگ ہیں، آپ ذرا ٹھنڈا دماغ سے سوچے اور دل بڑا کرے۔ ایک تو ثواب کا کام ہے طلاق یافتہ عورت سے شادی کرنا، دوسرے بڑے بزرگ کی خواہش۔ یہی بات پریشان کر رہی ہے نا کہ وہ آپ کے بھائی کی سابقہ بیوی ہے، مگر یہ بھی تو سوچے کہ حق تلفی ہوئی ہے اس بیچاری کے، آپ کے ساتھ جھوٹی تہمت لگائی تھی بنا تحقیق کے، اب کچھ سزا اس کی بھی تو بنتی ہے، اسے قدرت کا فیصلہ سمجھ کر تسلیم کر لے۔ شکور ان پڑھ صحیح مگر بات بڑے عالموں والی کر گیا تھا، مگر آبان کے دل کو تسلی پھر بھی نہ ہوئی تھی۔ تم جاؤ، کہتے وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ سفید کاٹن کا کڑک دار سوٹ پہنے، وہ کالی ویسکٹ ڈال، سلیقے سے بال سیٹ کیے، ہلکی سی تراشی ہوئی داڑھی، گھنے تھوڑے سے لمبے سلکی بال، جاذب نظر آ رہا تھا۔ وہ بہت کم ہی سوٹ پہنتا تھا، وائٹ سوٹ پر اس کی پرسنالٹی اور بھی پرکشش لگتی تھی۔ ماشاء اللہ، دادی ہزار ہزار کے کئی نوٹ اس کے سر سے وار رہے تھے اور شکیر کو تھما رہے تھے، یہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دینا۔ چلے اب، ان کے ڈراموں سے تنگ آ کر بولا تھا آبان۔
چہرے پہ بلا کی سنجیدگی چھائی تھی۔ ہاں چلو۔ شکر باہر دیکھ کر آتے ہیں، دیکھ آئے ہو، کوئی ہے تو نہیں؟ شکر سے بولے جی نہیں ہے، باران کر آفس میں زیبا بھی کمرے میں سو رہی ہے۔ شکر نے کہا سوچا نہیں تھا کہ اپنی بارات میں یوں دبے پاؤں چھپ کر لے جاؤں گا، وہ بھی 3 لوگوں کے ساتھ، ایک شکور، دوسرا آپ، تیسرا میں خود۔ وہ باہر نکلتے سیریس انداز میں بولا تھا۔ داجی مسکرائے تھے اس کی بات پہ، جبکہ شکور کو ہنسی بھی آئی نکلی تھی۔ بشرا تیار ہو جاؤ۔ انوشا نے بشرا کو وائٹ کلر کا کامدار جوڑا بنا رکھا تھا اور ساتھ مناسب سا ہلکا سا جویلری سیٹ بھی رکھا ہوا تھا۔ بشرا بیڈ پہ اداس بیٹھی تھی جب انوشا اس کے سامنے آئی اور سارا سامان دیکھ کر وہ ٹچ سے ماس نہ ہوئی، نہ ہی کوئی جواب دیا۔ بشرا اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کر اسے بلایا تو خیالی دنیا سے باہر آئی۔ ہاں کیا کہا تم نے؟ بشرا نے جیسے سنا ہی نہ ہو کہہ کر گئی ہے۔ میں نے کہا تیار ہو جاؤ، تمہاری دوست بلائی ہے جس کا پارلر بھی ہے، تمہیں پیارا سا تیار کر دیں گی۔ انوشا نے مسکرا کر کہا کیونکہ وہ آج بشرا کے لیے بہت خوش تھی۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کون سا پہلی دفعہ ہے؟ بے دلی سے کہا تھا ضرورت ہے، اس موقع پہ تو یوں منہ بنانا چھوڑ دو۔ انوشا نے کہا یہ آپ کے لیے آسان ہے، میرے لیے نہیں۔ نم ہوتی آنکھوں سے کہا تھا یہ میرے لیے بھی آسان نہیں، تمہارا مستقبل سنوارنا ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے میرے لیے۔ دیکھنا ابان تمہارے سارے دکھ درد سمیٹ لے گا، اتنی محبت دے گا کہ کہیں تمہیں کہ تم اس کے بغیر سانس بھی نہ لے سکو گی۔ مگر انوشا نے بڑے دوے سے کہا مگر تمہیں بھی اس کا ساتھ دینا ہوگا، وہ بھی اپنی محبت کھو چکا ہے، اسے بھی حق ہے پھر وہ پھر سے چاہا جائے۔ جب تم اس کی عزت کرو گی، اس کا ساتھ دو گی تو وہ تمہیں بھی بڑھ کر عزت دے گا۔ اسے سمجھاتے ہوئے وہ چلی گئی کمرے میں۔ جو محبت ہی کر چکا تو دوبارہ کیا محبت کرے گا؟ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی خود سے بولی اور جوڑا اٹھا کر تیار ہونے کی غرض سے واش روم میں بند ہو گئی اور اس کی دوست بھی آ گئی۔ اس نے اپنا کام کرنا شروع کیا، کچھ دیر میں اپنی ماہرانہ صلاحیت سے اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا۔ آف وائٹ کام والے بھاری فراک پہنے، میچنگ کی چوڑیاں، سافٹ سا میک اپ کیے، ہونٹوں پہ لال سرخی سجائے، ماتھے پہ ٹیکا، کانوں میں بھاری آویزہ اور سراہی دار گردن میں نیکلیس، سر پہ دوپٹہ ٹکائے وہ کوئی آسمان سے اتری پری ہوئی لگ رہی تھی۔ گھر میں صرف چند لوگ ہی موجود تھے، 1-2 عورتیں، پڑوس کی ایک آدھ انوشا کی سہیلی، ایک ہی بشرا کی دوست جس نے اس کا میک اپ کیا تھا۔ ابان اور داجی بھی آ گئے تھے، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا گیا۔ ماشاء اللہ، انوشا تو ابان کو دیکھتے جو سفید سوٹ میں انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ ابان صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا، چہرے پہ بلا کی سنجیدگی۔ داجی اور اماں آپس میں باتیں کر رہے تھے، داجی حق مہر کے حوالے سے اماں سے باتیں کر رہے تھے۔ رخصتی 1 ماہ بعد کی رکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ انوشا بشرا کے کمرے میں آئی تھی اسے دیکھنے کے لیے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، انوشا نے اسے دیکھتے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح شروع ہوا تھا۔ بشرا ریاض بنت ریاض احمد، آپ کا نکاح ابان ایوان کے ساتھ حق مہر سکہ رائج الوقت 20 لاکھ میں آپ کو قبول ہے؟ بڑی مشکل سے کانپتی آواز میں اس نے کہا قبول ہے۔ اور یہی کلمات 2 دفعہ اور دہرائے گئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پہ سائن کیا اور یہی سب ابان کے ساتھ دہرایا گیا۔ دونوں طرف ایجاب و قبول ہونے کے بعد ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی۔ انوشا بشرا کو کمرے سے لیے باہر لا رہی تھی، وہ سر جھکائے سہج کر چل رہی تھی انوشا کے ساتھ۔ ابان بیزار سا ہو کر بیٹھا ہوا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں اور چلا جائے۔ چوڑیوں کی کھنک سے ابان نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ وہ حسن کا پیکر سے دھج کر بجلیاں گرا رہی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہی منظر آنکھوں کے سامنے آیا تھا جب وہ پہلی دفعہ اس سے ملی تھی، جب اس کی گاڑی سے ٹکرا گئی تھی۔ پہلی بار بھی وہ اس کے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگلے ہی پل ہوش میں آتے اپنی تمام تر سوچیں جھٹکتے اپنی نظروں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ اس کی نظریں خود پہ محسوس کرتی مزید سمٹی تھی، خود میں آہستہ آہستہ چلتی اس تک پہنچی تھی۔ انوشا نے اسے ابان کے ساتھ صوفے پہ بٹھا دیا، ایک غلط نگاہ تک بھی اس پہ نہیں ڈالنا گوارا نہ کی تھی۔ بشرا نے بت بنی بیٹھی تھی اس کے ساتھ۔
کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد بشرا کا دل گھبرانے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ آبان، اگر تم بشرا سے اکیلے میں ملنا چاہتے ہو تو مل سکتے ہو، انوشا آبان کے ساتھ بیٹھتی بولی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے صاف انکار کر دیا بشرا سے ملنے کے لیے۔ انوشا کو عجیب سا لگا اس کا یوں ایک دم سے انکار کرنا۔ میرا مطلب ہے ابھی نہیں ہے، پھر کبھی۔ صحیح، ابھی آپ کی بہن کا موڈ خراب لگ رہا ہے، کہیں میرا سر ہی نہ پھاڑ دے۔ ابان کو لگا وہ غلط بول گیا ہے جو انوشا نے فیل کیا، اس لیے اس نے بات کی درستگی کی تھی۔ تو انوشا ہنس دی، وہ ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد اب انہوں نے بھی اجازت طلب کی جانے کے لیے۔ اس نکاح سے اب دیکھتے ہیں کہ ان سب کی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا ابان اور بشرا اپنی زندگی میں خوش و خرم رہتے ہیں، یا باران اس کی زندگی میں کوئی خلل پیدا کرتا ہے؟ تو ملتے ہیں جلد ہی نئی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹے اور میرے چینل کو سبسکرائب